السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری کمنٹس ہماری SRA ویڈیو کے اوپر آئی، جس میں کچھ لوگوں نے سوال بھی اٹھائے کہ یہ شرعی اعتبار سے کیوں جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے جواب میں ہم نے کمنٹ کے اندر پورا فتویٰ بنوری ٹاؤن کا نقل کر دیا۔ کچھ لوگوں نے ہم سے دوسری ایپ کے بارے میں پوچھا، جیسے ہم سے یہ پوچھا گیا کہ LAM لام یا لیم LAM اس ایپ کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اسی طریقے سے ہم سے دوسری کچھ ایپس کے بارے میں پوچھا گیا، IDA ایپ کے بارے میں کیا حکم ہے، KG ایپ کے بارے میں کیا حکم ہے۔ مختلف باتیں ہم سے پوچھی گئیں۔ کچھ لوگوں نے فون یا کچھ لوگوں نے کمنٹس کر کے جو پوچھا ہے، ہم ان کو واضح طور پہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو LAM ہے، لام یا لیم کے نام سے جو اپلیکیشن ہے، بنوری ٹاؤن کا مستقل مفصل فتویٰ ان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے۔ آپ وہ فتویٰ دیکھ سکتے ہیں۔ فتویٰ نمبر بھی آپ چاہیں تو لاسٹ میں اس کے جو 2275 ہے، یعنی 2275، اس فتوے کا نمبر تو بہت لمبا ہے، 1445021022275، یہ اس فتوے کا نمبر ہے جس کے اندر لام اپلیکیشن کے بارے میں بالکل واضح ہدایات موجود ہیں۔ LAM لام اپلیکیشن کے بارے میں کہ یہ اس اپلیکیشن کے اندر انویسٹ کرنا اور اس اپلیکیشن کے ذریعے سے کام کرنا اور اس اپلیکیشن کے ذریعے سے آمدنی پیسے کمانا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری ایپ IDA ایپ، یہ ایک ایپ ہے۔ اس کے اندر اسٹارٹنگ میں کچھ پیسے انویسٹ کیے جاتے ہیں اور تقریباً 40,000 50,000 جیسے آپ پیسے انویسٹ کرو گے، اور اس کے طریقہ کار بھی وہی ہے، کلک کیجئے گا، آپ کو اتنی ویڈیوز دی جائیں گی، اتنے ٹاسک دیے جائیں گے۔ اسی طریقے کے کام ان اپلیکیشن کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے۔ یہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، اس کے اندر بھی صاف صاف لکھا ہوا ہے، بلکہ یہاں تک اس فتوے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نیز IDA کا ویب سائٹ www.IDA ایپ غیر فعال اور بلاک ہو چکا ہے۔ یعنی جائز اور ناجائز کا معاملہ تو بہت دور کی بات ہے، اب یہ ایپ ہی بند ہو گئی ہے، اب یہ غیر فعال بتا رہا ہے۔ جب اس کو سرچ کر رہے ہیں تو یہ سرچ میں نہیں آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی آن لائن اپلیکیشنز ہوتی ہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک اقتباس بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ریئل اور فیک ان ٹوڈیز ڈیجیٹل ایج the abundance of online earning apps leaves us pondering، یعنی یہ پورا ایک اقتباس ہے۔ اس کے اندر ہے کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں آن لائن کمائی کرنے والی ایپس کی کثرت ہمیں ان کی صداقت پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یعنی اتنی تیزی کے ساتھ یہ ایپس آ رہی ہیں اور یہ جاننا مشکل ہے کہ کون سی اصلی اور کون سی نہیں ہے، بلکہ ان کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے یہ جاننا بھی مشکل ہے۔ اس لیے کسی بھی آن لائن کمائی کے پلیٹ فارم پر کام کرنے سے پہلے احتیاط اور تحقیق کرنا بہت ضروری ہے، اور ایک مسلمان کے لیے تحقیق تو دو اعتبار سے کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ اصل ہے یا فیک ہے، دوسری بات اگر اس کی اصل موجود ہے تو شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے۔ چنانچہ لام LAM اور اسی طریقے سے IDA، یہ دونوں کی دونوں ایپ، ان کے اندر انویسٹ کرنا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اپلیکیشن ہے، یہ KG ایپ، کہ اس کے بارے میں بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ KG ایپ کے اندر انویسٹ کرنا کیسا ہے۔ اور بھی بہت ساری اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، ہم تفصیل کو چھوڑ کر سیدھا حکم پر جاتے ہیں کہ صورت مسئولہ میں KG نامی ایپ سے درج ذیل مفاسد کی وجہ سے رقم حاصل کرنا ناجائز ہے۔ فتاویٰ موجود ہیں، آپ بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ فتویٰ نمبر ہے 14402101776، یہ فتوے کا نمبر ہے۔ بہت ساری اپلیکیشنز کے بارے میں وہاں پر معلومات موجود ہے، خاص طور سے وہ جو ہندو پاک کے اندر چل رہی ہے، اور وہ اپلیکیشنز کہ جن کی بنیاد کسی بھی چیز کے اوپر نہیں ہے، بلکہ کہیں پر ٹاسک کا لگا دیا ہے، کہیں ویڈیو دیکھنے کا معاملہ کر دیا ہے، کہیں پر ریفرل کر دیا ہے، کہیں چین سسٹم کر دیا ہے۔ یہ ساری کی ساری اپلیکیشنز
शरीयत से हम आहंग नहीं है। इसलिए हमारी मुसलमानों से दरख्वास्त है कि वो फास्ट अर्निंग के चक्कर में आकर कहीं हलाल और हराम के मरातिब को न भूल जाए, कहीं वो हराम और हलाल को मखलूत न कर दे, एक दूसरे के साथ मिला न दे। इसलिए खास तौर से जब भी हम किसी नई एप्लीकेशन के जरिए अर्निंग करना चाहते हैं, जब भी हम किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए से पैसे कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम हम ये करें कि उसकी पूरी तफसीलात लें, मुकम्मल डिटेल्स लें कि इसके अंदर क्या चीज खरीदी जाती है, क्या चीज बेची जाती है, खरीदने का मेयार क्या है, बेचने का मेयार क्या है, परचेज क्या होगा, सेल क्या होगा, इसी तरीके से कब्जा कब होगा, मैं वकील की हैसियत से हूं, अजीर की हैसियत से हूं, शरीक की हैसियत से हूं, कि मेरा यहां पर मर्तबा क्या है, क्या मैं इनका पार्टनर हूं या मैं इनका मुलाजिम हूं या इन्होंने मुझे उजरत पर ले रखा है या मैं एक वकील की हैसियत से हूं। इन सारी की सारी चीजों को क्लियर करने के बाद हम किसी भी आलिम के पास जाएं, किसी भी मुफ्ती साहब के पास जाएं और जाने के बाद मुकम्मल तफसील उनको बताएं। जब वो ये कहें कि ये चीज शरीयत से हम आहंग है तो हम उसमें पैसे लगा सकते हैं, और अगर वो ये कहें कि शरीयत से हम आहंग नहीं है तो उसमें इन्वेस्ट करना, उसमें पैसे लगाना जायज नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।